نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگوں، دیکھیں ہم لوگ فائنلی جو میری ایکسائٹیڈ تو بہت بڑی ہوئی ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے. دراصل ہمارا مقصد ہے آپ کو تھوڑی سی چیزوں کا جو پچھلے دنوں میں ہم لوگ گئے اس چیز سے آگاہ کرنے کا ہے. جو ہم نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جا کے بہت اچھی طرح ملاقات بھی ہوئی، پر ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی اور اوپر سے ان کا بیان بھی سنا، خطبہ بھی سنا، تو ہمیں بہت اچھا لگا. اور یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی گئے. تو کیا ہوا، تو ہمارا یہ والا مقصد نہیں تھا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بیان کر رہا ہے یا پھر مطلب کہ اصلاحی بیان چل رہا ہے، وہ نہیں ہے. دراصل ہم لوگ گئے اور اوپر سے سب سے پہلے ہمارا ارادہ بنا، ہماری پوری ٹیم نے ارادہ بنایا اور اوپر سے بولا کہ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے میرے خیال سے اسسٹنٹ سے ٹائم لیا تھا یا نہیں لیا تھا اس کا مجھے معلوم صحیح طرح نہیں. تو ہمارے اسسٹنٹ جو تھے نا انہوں نے پہلے سے ہی بول رکھا تھا کہ ہم ملوائیں گے مگر ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو اس کے بعد گئے ہم لوگ نا، چلے گئے آرام سے 40-45 منٹ کے اندر اپنے ڈرائیو قریب پہنچے. پھر وہاں پہ جا کے ہم نے ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو بنانے کے بعد جا کے ایک طریقے سے چھوٹا موٹا جو تھا ہمارے نزدیک جو ولاگ جو ہوتا ہے ہم نے وہ ولاگ ریکارڈ کرایا، جس پہ سعود بھائی تھے، معاذ تھا اور اوپر سے معاذ بھائی تھے اور کون تھے اپنا مشتبہ بھائی تھے اور اوپر سے ہمارے کزن شہیر بھائی تھے، میں تھا. تو یہ تھے ہم لوگ 5 بندے تھے. تو انہوں نے زیادہ تر سارا کچھ کروایا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ رہتے بھی ہے. تو ہم نے بولے چلو ٹھیک ہے آج جائیں گے اور اوپر سے مزہ بھی آئے گا. تو اس کے بعد جا کے گئے، مزہ آیا اور اوپر سے بیٹھے بیان سنا. میکسیمم بھی 1.5 گھنٹے کا بیان ہوا تھا، 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا بیان ہوا تھا. پھر اس کے بعد جا کے میری اور ایکسائٹیڈ تھی انہوں نے، کیونکہ بہت مزہ آیا. کیونکہ ان سے مل کر بھی وہ جو جتنے اچھے انسان ہیں نا، ایک فرینڈلی بندے، وہ ہر کسی سے مل بھی رہتے ہیں. اور اوپر سے یہ کہ جیسے ہوتا ہے جو بندہ ٹائم لے لیتا ہے اور اوپر سے اس سے ملتے بھی ہیں. تو ہم نے بولا یار ہم کیوں نہ ملیں، کیونکہ اتنا بندہ اچھا ہے یار اور اوپر سے دینی رہنمائی کر رہے ہیں اور اوپر سے جو اصل چیز ہے اس دنیا کے اندر اور جو آج کے یوتھ کے اندر جو ہے جو چیز ڈالنی ہے وہ ڈال رہے ہیں. کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ویڈیو گئی اپنا پکچرز گئی ہماری سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، تو ویڈیوز وغیرہ، تو لوگوں نے کچھ مخالفت بھی کی ہوں گی اور کیے ہیں. اور اوپر سے ہی بولتے یار کیوں گئے تھے، یہ کیا، کیوں ایسا کیوں ہوا. ہم بولتے بھائی وہ ہمارے یوتھ کو سمجھا رہے. بولے وہ اکثر لوگ کا کیا مطالبہ ہے، وہ 4 شادیوں کے اوپر بات کرتے ہیں. کس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ 4 شادیوں کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بولتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں کر. دیکھو یار اس ماجرے کے اندر جو ہے نا، اصل ماجرا جو چل رہا ہے وہ اسی کے اوپر لے کے چلے گا. دیکھو آج بندہ کام الٹے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کنورٹ کیا جائے، واپس سے وہ لے کے جائے عرب کے اندر ماحول کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو واپس سے بحال کیا جائے. کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے کہ 4 شادیاں کر لو، یہ کر لو. نکاح کرو بھائی، کیونکہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا. تو وہ کسی کوئی اپنی طرف سے دین نہیں بتا رہے ہوتے. نمبر 2 وہ کیونکہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں سورۃ النساء کے اندر خود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید کے اندر بتایا کہ 2-2 1-1 2-2 3-3 4-4 سے شادیاں کر لو. تو قرآن مجید کے اندر یہ خود واضح طور پہ کیا بات ہے. مگر یہ کہ جو بندہ سدھرا ہوا جو ایک کرنا چاہے وہ ایک بھی کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قرآن نے بھی احکامات دیا ہے کہ بھائی جو اس کا بھی مستحق نہیں ہے تو وہ بھی نہ کرے. انہوں نے خود بیان کیا. تو یہ مقصد ہے کہ وہ ان کا اسٹائل ہے. کیونکہ جب ہم نے ملے نا ان سے تو انہوں نے خود بتایا کہ میرا اسٹائل ہے. کیونکہ جب سوال جواب کا سیکشن آیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، جب ایک بندہ سوال کہتی تھی آپ اس طرح کیوں بیان کرتے ہو، اس طرح کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے بولا اگر ہم سنجیدگی طریقے سے ہم علماء جیسے بیان کرنا شروع کریں تو ویسے بھی عالم ہے اور مفتیان کرام ہے، مفتی میں سے. تو یہ کیا جیسے ہی وہ بات کرنا شروع کریں گے سنجیدگی، پھر لوگ اس طرح دیکھو ان کا اپنا اسٹائل ہے. سنے نہ سنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے نا، ہدایت دینے والا تو رب ہمارا رب العالمین ہے. مگر یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بول دے رہا ہے، یہ کر دے رہا ہے، وہ کر دے رہا ہے. یہ بھائی آپ جب قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھو گے نہیں نا، اس وقت آپ کے اندر ریئلٹی نہیں آئے گی، آپ کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں
سنیں، باقی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مخالفت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ نہ مانے، اس کا الگ مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ دوسرے نمبر پہ ان کی بات سنیں، اگر بات آپ کے فٹ بیٹھتی ہے قرآن و سنت کی دلائل دیکھیں، مضبوط جو پکڑا ہے نا وہ مفتی صاحب کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قرآن و سنت دلائل لگا کے 4 شادیوں کے اوپر بات کرتا ہے، ورنہ وہ خود انہوں نے بیان، میں نے خود ان کا بیان ایک اپنے اس پہ چلایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اندر کہ ان کو کوئی 4 شادیوں کرنے کا شوق نہیں ہے، جو اصل جو ان کے بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، جناح ہے، سارا کچھ اس سے روکنے کی وجہ سے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ ان کو بولے پاگل ہو گیا ہوں کہ میں اس طرح تو نہ بات کروں گا، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ باقی رہی بات چٹکلوں کی، وہ کیونکہ بندہ عادتی ہے، انہوں نے خود اپنی وضاحت دی ہے کہ جو بندہ ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بندے کا کہ ادھر زین کا سونے جا رہا بندہ نا سونے لگتا ہے یا پھر وہ بوریت ہونے لگتی ہے، تو وہ اس وجہ سے چٹکلا کھا دیتا ہے تاکہ بندہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ جو اس نے قرآن و سنت سمجھا ہے نا وہ اسی کو کیا کر لے، وہ کر لے۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں جو کلپ کاٹ کے صرف چٹکلے اور شادیاں نکال کے سائڈ میں کرتے تھے، یہ مفتی صاحب نے خود بولا کہ آپ کو اللہ بھلا کرے، یہ اس کے میں قائل نہیں ہوں، اور میں جو چل رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ نمبر 2 تو جو کلپ کاٹ کے شارٹ کلپ کاٹ کے شادیوں کی 4 شادیوں کی چلا دیتے ہیں یا ویسے چٹکلے چلا دیتے ہیں، دراصل ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ کیا کریں کہ بھائی ان کے جو ریئل بیان ہیں، جو قرآن و سنت والے بیان ہیں، جو ہدایت والے بیان ہیں، وہ ضرور لگایا کریں، چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ انہوں نے منع کیا اگر نہ چلائیں زیادہ بہتر ہے، اگر چلائیں گے تو پھر وہ بھی چلائیں، دونوں میری رائے ہے، یہ بھی چلائیں گے تو وہ بھی چلائیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ چٹکلے لطیفے پھر شادیاں یہ نہیں کریں، آپ چلا رہے ہیں تو پھر دونوں چلائیں، تاکہ پتہ لگے کہ ایک بندہ ایک طبقہ بولتا ہے یار اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، بھائی ان کو سب آتا ہے، وہ قرآن و سنت کی دلائل دیتے ہیں، مگر لوگ یہ پاگل پن کر رہے ہوتے ہیں، پاگل والے حرکتیں کرتے ہیں، اپنے چینل بڑھانے کے چکر میں نا شارٹ کلپ کاٹتے ہیں شادی اور لطیفوں کے اور چلا دیتے ہیں۔ باقی جب ہم ملے الحمدللہ تو بہت فرینڈلی انسان، اوپر سے بہترین، مگر یہ کہ ان کے اسسٹنٹ بھی بہت فرینڈلی ہیں، بات ہوتی ہے الحمدللہ ان سے بھی، تو ان کے جو کیمرہ مین وغیرہ ہیں میں وہ نہیں کر رہا زیادہ، مگر یہ ہے کہ جس طرح بات ہوئی ہے اور بہت اچھا لگا ہمیں مل کے، پھر اس کے بعد جا کے انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے، تاکہ ہم لوگ اچھے اور صحیح راستے اور قرآن و سنت کے راستے میں آئیں، تاکہ پتہ لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اور جو یہ مقصد ہے جو مطلب کہ بولتے ہیں کہ یہ ایسا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اوپر سے صحیح راستے پہ اور صحیح مطلب کہ اس راستے پہ چلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہاری دنیا سے بے رغبتی کر دے، جو دنیا کی محبت ختم کر دے اور آخرت کی مطلب کہ محبت ڈال دے اور اس کا خوف ڈال دے، تاکہ پتہ لگے دنیا کی اتنی محبت رکھو کہ جتنی آپ مطلب کہ مسافروں کی ہوتی ہے، جس طرح مسافر کرنے جاتا ہے نا کوئی نکل کے واپسی آنا، بس اسی طرح دنیا کی محبت رکھو، ادروائز یہ کہ اس سے زیادہ ترجیح دو گے تو پھر دنیا میں بھی ہلاک اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آخرت کی اتنی محبت رکھو جس طرح اپنے گھر میں رہتے ہو۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنا ہے اور ان کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہی تھا ہمارا چھوٹا موٹا سا اسٹیٹمنٹ، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔